السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہم کو توفیق عنایت فرمائی کہ ہم نے رمضان المبارک میں بڑے ذوق و شوق سے، بڑی جدوجہد سے، بڑی محنت سے اعمال صالحہ کو اکٹھا کیا، عمل پیرا ہوئے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور رمضان میں ہم نے بڑے مناظر دیکھے لوگوں کے ذوق و شوق کے، اور آپ نے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بڑے بڑے میرے نوجوان، فاضل نوجوان مشائخ کے اور ہمارے ولی کامل بزرگ اور عظیم سکالر ان کے دروس سے مستفید ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس اسٹیج کا قابل نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھ کر آپ سے کچھ خطاب کروں۔ یہاں پہ میرے فاضل نوجوان ماشاءاللہ جب علمی موتی آپ کے سامنے بکھیرتے ہیں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی عظیم دولت سے نوازا ہے، اس سے لوگوں کی اصلاح کر رہے۔ مجھے اپنے علم کی کمی کا پورا احساس ہے۔ بہرحال دوستوں کے اسرار سے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس مختصر ٹائم میں چند باتیں قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صرف سننے تک کی بات کو نہیں رکھنا، جب تک سننے کے بعد
نہیں کریں گے کسی فائدہ نہیں ہو، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آپ کو میرے موضوع کا علم ہو چکا ہے کہ اعمال صالحہ شروطها و فوائدها، اعمال صالحہ کی قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ مولانا نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کر دیے۔ ہر وہ نیکی جس کو ہم اور آپ اور دنیا والے نیکی کہتے ہیں، اچھا کام کہتے ہیں، وہ پوری انسانیت کر رہی ہے۔ ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اعمال صالحہ ہر انسان کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ادا کر رہا ہے، لیکن اعمال صالحہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے دوستو، وہ فرضوں کی شکل میں ہوں، وہ نوافل کی شکل میں ہوں، وہ مالی، وہ بدنی، وہ قولی اور فعلی شکل میں ہوں، سب اعمال صالحہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ اس نقصان سے بچ جائیں گے، یہ خسارہ ان کے مقدر میں نہیں ہوگا، جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے۔ یہ جو میں نے آیت ابتدا میں پڑھی ہے سورۃ نحل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن۔ یہاں یہ فرما دیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ایمان پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد۔ یہاں فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن۔ پتہ چلا کہ ایمان کا اور اعمال صالحہ کا کتنا آپس میں تعلق ہے۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تب بھی اس ایمان کا کوئی فائدہ، کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں، جہاں بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اعمال صالحہ کو اکیلا نہیں بیان کیا جائے گا، ایمان کو اکیلا نہیں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، ان کا تعلق ہے، یہ لازم ملزوم چیز ہے۔ مومن وہی بن سکتا ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، وہی مومن ہے، دوسرا مومن نہیں۔ اب دیکھنا ہے اعمال صالحہ کو ہم کرنے والے، رمضان میں ماشاءاللہ منظر دیکھا، لوگ چوک در چوک مسجدوں میں جا رہے ہیں جس طرح شیخ نے فرمایا تھا، لیکن جو ہی رمضان گیا ہم بھی گئے، یہ تو پھر دھوکہ ہوا نا جی۔ ہم دنیا کے ساتھ تو دھوکہ کرتے ہیں، انسان انسان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، انسان جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ میں تو آج سمجھا ہوں یہی بات ہم مسلمان اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ سوچو تو صحیح ذرا،
جو رمضان میں ہم نے محنت کی ہے، رمضان میں ہم نے جدوجہد کی ہے، رمضان میں ہم نے شب بیداری کی ہے، رمضان میں ہم نے قرآن پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، رمضان کے فوراً بعد اس کو چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ بس کام ختم ہو گیا؟ ہماری زندگی کا یہی مقصد تھا؟ میرے محترم دوستو بھائیو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کو اپنے شب و روز اعمال صالحہ کو لازم پکڑے. مقصود یہی. اب جب تک زندگی کا یہ مقصود یہ نہیں ہمارے سامنے ہوگا، مقصد یہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی دنیا کی بھی خسارے میں ہے اور آخرت کی بھی خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اگر زندگی دنیا کی آپ نے اچھی کرنی ہے، پرسکون کرنی ہے، پرچین کرنی ہے، آپ نے راحت لینی ہے، تو پھر آ جاؤ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تمہاری حیاتی جو ہے، زندگی جو ہے طیب بننی ہے، پاکیزہ رہنی ہے، خوشحال خوشگوار. تو پھر آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی، اعمال صالحہ. آج میں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں متفکر ہیں؟ کیوں ہماری زندگی میں وہ چیز سکون نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے گھروں میں جہاں ذکر ہونا چاہیے تھا، جہاں قرآن پڑھا جانا چاہیے تھا، جہاں نمازیں پڑھی جانی چاہیے تھی، وہاں آج شیطان اپنا ناچ دکھا رہا ہے. نمازوں کو ہم نے، قرآن کو ہم نے، نیک اعمال کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. ہر آدمی پریشان ہے اور اپنے ہاتھوں سے یہ بھی بوجھ رہے ہیں. کبھی خیال نہیں آیا، کبھی سوچا نہیں، کبھی فکر نہیں کی. فکر کس چیز کی؟ فکر جب تک ہمارے اندر لقاء رب العالمین نہیں ہوگی، اعمال صالح ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس وقت تک تم اعمال صالحہ کیسے کرو گے جب تک تمہارے اندر، تمہارے دل میں رب العالمین کی خشیت نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا، لقاء رب العالمین نہیں ہوگا. جب تک یہ فکر نہیں اپنے اندر پیدا کریں گے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر جناب اعمال صالح. آج ہم جو بے خوف ہوئے ہیں، نڈر ہوئے ہیں، ان سے ہم یعنی اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اور اعمال صالحہ کی طرف راغب نہیں ہوتے. صرف اسی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کا تصور نہیں. اس لیے میرے دوستو، یہ نصیحت، خطابات تو آپ ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں، میں ایک نصیحت چھوٹی سی کرنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ، جو ایمان کی دولت ہم کو ملی ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اعمال صالحہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی، تاکہ ہماری زندگی جو ہے نا خوشگوار ہو جائے. خوشگوار ہونے کی یہی ایک نسخہ ہے کہ اعمال صالحہ کر لیں. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اس کو اس طرح بیان فرمایا، ذرا غور سے توجہ سے سننا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کو بیان کیا، جس طرح پہلی آیت میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر
سے اعراض کیا، پشت دی، کمر دے کر بھاگ گیا، جس طرح آج رمضان کے مبارک کے مہینے کے بعد مسجدوں سے ہم لا تعلقی پیدا کر رہے ہیں۔ ذکر، قرآن مجید نے ہر نیک اعمال کو ذکر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی قائم کرو میرے یاد کے لیے۔ ذکر کا معنی یہی ہے نا کہ اللہ کو یاد کرنا۔ وہ یاد نماز کی شکل میں بھی ہے، روزے کی شکل میں بھی ہے، حج اور زکوٰۃ کی شکل میں بھی ہے، ہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ ذکر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے، ہمارے نیک اعمال سے، ہماری طرف سے وہ اعراض کیا، اس کی زندگی کی گزران جو ہے وہ تنگ کر دیں گے ہم۔ تنگ کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رزق کھینچ لیں گے ہم سے، بلکہ وہ جو اللہ کو نہیں زیادہ یاد کرتے ان کو اور بھی رزق دیتا ہے۔ کافروں کے پاس کتنی دولت ہے، دولت سے انسان کی زندگی خوشگوار نہیں بنتی، بیٹوں سے یہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو سن لو، تم اس وقت تک اپنے آپ کو کامیاب نہیں پاؤ گے اگر تم نے یہی کام کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، مال و دولت اور اولاد کے اوپر، گھمنڈ کے اوپر آپ فخر کرتے رہے اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور خسارے میں ہو جاؤ گے۔ جی یہی بات ہے زن کا، یعنی دنیا کی زندگی گزران جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی تفکرات میں ڈال دیں گے، پریشانی ہے، ادھر کوئی پریشانی، ادھر کوئی پریشانی، ابھی ایک نہیں جاتی نہیں دوسری آ جاتی، دوسری جاتی نہیں تیسری آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہاں سے مراد قرآن بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، گزران تنگ کر دیں گے، پریشانی ہے پریشانی ہے پریشانی ہے پریشانی۔ دولت ہے، نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سبھی کچھ ہے، لیکن سکون کی رات کو نیند نہیں آتی، سکون ہے ہی نہیں، چین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بنگلے میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس بنگلے میں اللہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس بنگلے میں وہ کام نہیں کیے جاتے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، فرمایا قیامت کے دن اس انسان کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا، کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، میں تو اچھا بلا تھا، اتنے اتنے موٹے میری آنکھیں تھیں، میں اندھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا سن، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے ہم کو اللہ تو مانا تھا لیکن حقیقت میں کچھ نہیں مانا تھا۔ فرمایا قال كذلك عتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى، تمہارے پاس تو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، تم کو سمجھایا جاتا تھا، اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی، احکام سنائے جاتے تھے، بتلائے جاتے تھے، فنسیتها، تو بھول گیا، چھوڑ دیا۔ پھر وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تجھ کو بلا دیا، دفع ہو جا، نکل جا۔ وہاں کون پرسان حال ہوگا؟
یہ تو اعمال صالحہ نہ کرنے کی تھوڑی سی میں نے باتیں کی. آئیے آگے چلیں. یہ زندگی خوشگوار بنانی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اگر یہ بنانی ہے تو پھر آ جاؤ اعمال صالحہ کرو. ایمان تب مکمل ہوگا جب تک اعمال صالحہ نہیں ہوں. اب اعمال صالحہ کی قبول ہونے کی شروط بھی ہے نا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے کر رہے ہیں اعمال صالحہ. جس طرح مولانا نے فرمایا کہ وہ ویلفیئر اور یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب کر رہی ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں. لیکن یہود و نصارہ اور ہندو اور سکھ، ان کا تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے ایک ہی بات میں. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اعمال صالحہ کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ان الذین آمنوا، ایمان ہوگا. چونکہ وہ ایمان نہیں ہے اس لیے یہ تو کام ختم ہو گیا. اس کا جتنا بھی وہ انہوں نے عمل کیے ہیں، جتنے بھی خیر خواہی کیے ہیں، جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں تو ان کو کچھ نہ کچھ اس کا مل جائے گا، واہ واہ ہو جائے گی، بڑا جی کمال کیا، جی کمال کیا. اور انہوں نے اسی سے شکار کر مسلمانوں، غریبوں، مسکینوں کو کہ تمہاری ہم مدد کرتے ہیں، تم اسلام چھوڑو، ادھر کیا ملتا ہے، ادھر آؤ دیکھو ہم نے تمہارے لیے ہر چیز مہیا کر دی ہے. وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. اب رہی مسلمان کی بات. مسلمانوں میں ہر قسم کا مسلمان ہے. مسلمانوں کے تمام مذاہب سب اعمال صالحہ کرتے ہیں، ایماندار ہیں. لیکن دوسری شرط کیا ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ قبول کیسے ہوتے ہیں اعمال صالحہ، تاکہ اس کا فائدہ بھی تو ہو نا ہم کو. اعمال صالحہ کرتے رہیں لیکن فائدہ نہ ہو. جس طرح مولانا نے کہا کہ وہ اتنے اعمال کر کر کے تھک گئے لیکن کچھ ملا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے دوسری شرط؟ فرمایا اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص. جب تک کہ اعمال صالحہ میں اخلاص نہیں ہوگا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، جب تک اخلاص نہیں کسی عمل میں ہوگا ہمارا، اس وقت تک وہ عمل، ایمان ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تب بھی عمل کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسرے جگہ پہ اس طرح تفسیر بیان کی ہے، نقشہ بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات، اپنی نیکیوں کو جو تم کما رہے ہو پیسہ دے کر، وہ حج کی شکل میں ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، وہ صدقات فطر کی شکل میں ہے، وہ کسی طرح کی ہے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے صدقات و مال کی خیرات کو باطل کر لو، ضائع کر لو. ضائع نہ کر لینا. کس طرح؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو تم نے دیا ہے، ہاں بیوہ کو دیا ہے، اور اس کے بعد تم اس کے اوپر جبر کر رہے ہو. اوے میں نے تجھے دیا تو میرے آج کام نہیں آ رہا، میں نے تجھے بلایا تو میری بات نہیں سن رہا. یا اس کو احسان جتلایا کہ میں نے تیرے اوپر یہ فلاں وقت میں احسان کیا، یہ فلاں وقت میں احسان کیا، تو آج آنکھیں پھیر گیا ہے میرے سے. فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح لوگ دکھلاوے کے لیے مال دیتے ہیں. یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اگر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو پہلے ہی انسانوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری آ گئی تو معاملہ خراب ہے. یمن احسان جتلایا تب بھی خراب ہے. فائدہ کیا ہوا جی؟ فرمایا اخلاص ہونا ضروری ہے. مخلص، ایمان، اخلاص، دو چیزیں. تیسری شرط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو میں اور آپ نے
منشا کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل اس میں اخلاص ہے، وہ ایمان بھی ہے اخلاص بھی ہے، لیکن وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ کام تو وہ کر رہے ہیں، اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن نہیں، پھر بھی عمل ضائع۔ فرمایا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ضائع ہو گیا نا؟ کیوں ضائع ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں اس کے اجازت دے رہا، اس لیے یہ عمل کسی کام کا نہیں۔ وہ کتنے ہی 40 دے گے اتار لیں، ہاں اب 40ویں میں 40 دے گئے، 10ویں میں 10 دے گئے، کلوں میں 3 دے گئے، اتارتے ہیں کس لیے؟ کہ بابے کو اس کا فائدہ پہنچ جائے، اللہ راضی ہو جائے، عمل نیک ہے جی، اچھا ہے، ہم کو برا کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تو نے کام کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہیں کیا، صحابہ نے کیا ہے نہیں کیا، بس اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ نماز پڑھی ہے، آیا نماز اس طرح کی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح کی پڑھو جس طرح مجھے تم اے صحابہ دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کی زندگی ہم کو یہی بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے تھے اسی طرح کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھا دوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں سفر میں، آپ نے اللہ اکبر کہا، سورۃ فاتحہ پڑھی، آپ نے جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے ہیں، سب صحابہ نے جوتے اتار دیے، پیچھے کھڑے ہوئے کو تو نظر آ رہا ہے نا جی، پہلی صاحب والوں نے، دائیں والے بائیں والے نے، سب نے اتار دیے۔ جب سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے اتار دیے، ہم نے اتار دیے۔ کہا میں تو اتارے اس لیے ہیں کہ ابھی جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی والی جگہ پہ، گندگی والے لباس پہ جگہ، کسی چیز کو گندگی لگے اس میں نماز نہیں ہوتی۔ کپڑا ناپاک ہو، جسم ناپاک ہو، جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ مجھے تو جبرائیل نے کہا کہ اتار دو کیونکہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اتار دیے۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے اتارے، ہم نے اتار دیے۔ ہم نے کہا ہمارے نبی نے اتارے نہ ہم نے اتار دیے۔ یہ ہے اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا یہ مطلب ہے اعمال صالحہ تب قبول ہوں گے جب تک ہم نے اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں اور آپ کے فعلوں کے مطابق نہ ڈالا۔ یہ تیسری شرط، یہ بات ذہن میں رکھیے میرے دوستو، یہ نصیحت بھی ہے، یہ قرآن و سنت کی واز بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اعمال صالحہ کے قبول ہونے کی پہلی شرط ایمان ہے، ایمان خالص، اور دوسری شرط ہے کیا؟ اخلاص، اخلاص ہوگا تو تب۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، فرمان کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے، وہ ہباء منثورہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا
کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چلتا ہے، اپنی مرضی کے اعمال کرتا ہے، اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی کے روزے رکھتا ہے، سورج غروب ہو گیا ہاں اور آذانیں ہو رہی ہیں، بھئی روزہ نہیں کھول رہے، احتیاط سے 2 منٹ زیادہ، احتیاط شاہ صاحب، احتیاط، جمعہ پڑھ لیا، احتیاط سے زور بھی پڑھنی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی، احتیاط کہاں سے لے آئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھولتے وقت اذان ہو گئی، سورج غروب ہو گیا اور آپ ابھی احتیاط میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید پہلے نہ کھل جائے، اس نے اذان بیوقوف نے پہلے دے دی ہے؟ ہاں، یعنی یہ سارا ماجرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جمعہ نہیں ہوا، چلو جمعے کے ساتھ احتیاطی ظہر بھی پڑھ لو۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی احتیاطی، آپ نے بھی بستیوں میں قریہ میں جمعے کی نماز پڑھائی اور صحابہ نے پڑھی، احتیاط حدود کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، بس آمنا وصدقنا، یہ ایمان ہے، تب اعمال صالحہ قبول ہوں گے۔ زکوٰۃ دینی ہے تب بھی، حج کرنا ہے تب بھی، یہ نہیں کہ پہلے ابھی تو حاجی صاحب گئے نہیں تو پہلے لکھ دے حاجی محمد بشیر۔ ہاں، پتہ چلے کہ حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ مولوی صاحب، ہاں وہ حج تو ہوا نہیں، تیری پہلی نیت خراب ہے کہ میں حاجی، جس طرح مولانا نے فرمایا کہ وہ حج کر کے آیا، وہ عمرہ کر کے آیا، انہوں نے آ کر چھری سے عادت تیز کر دی، چل اب تو گردنیں کاٹو ان کی۔ ہے مسلمانوں، ہماری مسلمانی بڑی عجیب سی ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں ذرا، آپ کو بھی ماشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ہماری مسلمانی کیا ہے۔ امگرہ میں یوم الجمعہ رمضان میں جمعے کے دن میں درس دیا کرتا تھا، اس لیے میں حاضر بھی نہیں ہوا۔ شیخ صاحب نے بڑا اصرار کیا لیکن میں نے کہا نہیں، میں معذرت کرتا رہا۔ ایک پہلا جمعہ میں درس دے کے آیا، دوسرا جمعہ گیا، جب گیا تو باہر جوتا اتارنا تھا، جگہ نہ ملی شاہ صاحب۔ میں نے کہا آج کیا ہے، آج ادھر کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اتنے جوتے کہ وہ جگہ فل اور باہر بھی جوتے۔ میں نے کہا آج کوئی اچھا کوئی کام، میرا خیال میں کوئی فنکشن ہے یار۔ جہاں میں اندر قدم رکھا مسجد کے تو مسجد فل کھچا کھچ بھری ہوئی، مسلمان، پتہ نہیں بیچ ہندو بھی ہوں گے شاید، یہ تو میرا گمان ہے نا۔ کیوں یہ گمان؟ اس لیے کہ جب اندر گیا تو مسجد بالکل فل، میں صفیں چیرتا ہوا، کاٹتا ہوا، پھلنگتا ہوا، پہلی میں کیونکہ اعلان کرنا تھا اپنے درس کا تو میں نے آگے جانا تھا۔ جب پہلی صاحب میں تو مجھے جگہ نہ ملی، دوسری صاحب میں ایک بچے نے مجھے اتنی کوئی جگہ دی، میں وہیں پہ 2 نفل پڑھے اور بیٹھ گیا۔ اب وہاں آگے میرے بیٹھے ہوئے آدمی میں نے دیکھے یہ کیا ہے، چکر کیا ہے آج؟ 3-4 کویتی بیٹھے ہوئے، بیچ مصری بھی تھے، ایک ہندی بھی تھا جو ان کا ترجمان تھا۔ کہنے لگے آج زکوٰۃ تقسیم ہونی ہے، زکوٰۃ۔ پتہ نہیں کہ پہلے ہی اعلان ہو گیا ہوگا جناب کہ پیسے آج ملنے ہیں۔ سارے مسلمان، پورا کیمپ، پورا امگرہ پورا، ادھر سے سارے مسجد، اور ابھی آ رہے ہیں جناب۔ خیر میں نے اعلان کیا، نماز پڑھی، امام صاحب نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ اعلان کر دیں۔ اعلان کیا، ان کے ترجمان نے، وہ جو ہندی تھا، اس نے کہا کہ وہ بیٹھے رہیں، کیونکہ بنگلہ دیشی، ہندی، پاکستانی، مصری سب تھے۔ عربیوں نے عربی میں کیا، اجمیوں نے اجمی میں کیا، اردو والے نے اردو میں کر دیا۔ مجھے بھی کہنے لگے کہہ دیں ان کو کیا آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں پھر بعد میں درس شروع کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 5 آدمی تھے، 5 صفوں میں جناب، ادھر سے ایک طرف سے چلتے رہے 10-10 دینار سب کے آگے پھینکتے رہے، سب نے لے لیے۔ جب ختم ہوا تو میں نے درس شروع کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو میں حیران تھا کہ کیا بات ہے آج،
اس 10 دینار کے لیے؟ اور مسلمان یہ 10 دینار جو زکوٰۃ کے ملے ہیں، میں نے اس وقت کہا اپنے ساتھیوں کو جو درس میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اگر تو کوئی مستحق ہے تو وہ تو استعمال کر لے، جو مستحق نہیں وہ اپنی جان کے اپنے بچوں کے اوپر استعمال نہ کرے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، اور اپنے اقربا میں کوئی ہے تو ان کو دے دے۔ خیر دوسرا جمعہ، اصل بات دوسرا جمعہ جب آیا تو میں پھر گیا، تو جب میں ابھی باہر ہی تھا گاڑی سے اترا تو جوتوں والی جگہ دیکھی تو بہت خالی پڑی ہوئی تھی، جوتا آرام سے، میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا ہاں کیا یہ ہے مسلمانی ہے جناب؟ اندر گیا تو صرف 2 صفیں تھیں۔ 10 دینار کے اوپر میں کئی دفعہ کہا ہے کہ 10 دینار نہیں، ہم تو 1 روپے کے اوپر اپنے ایمان کو ضائع کر رہتے ہیں۔ تو اس دن میں دیکھ کر حیران ہوا، مجھے حیران ہی نہیں بلکہ شرم آئی اور رونا آیا کہ اے مسلمان تیری اتنی حیثیت ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تو مکرم تھا مگر ایمان سے، تو مکرم تھا مگر ایمان سے، کاش تو خود کو نہ رسوا کرتا۔ یاد ہوتا جو تجھے یوم حساب اپنے اعمال پہ رویا کرتا۔ آج یہ رونا نہیں آتا۔ کتنے وعظ، کتنی نصیحتیں، کتنے وعظ سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، رونا نہیں آتا ہے۔ تو آئیے آگے، ٹائم ابھی 5 منٹ میرے ہیں، میں مختصر اب دنیا کی بھی بتا دی آپ کو کہ اگر خوشگوار بنانی ہے تو ان کے ساتھ بنانی ہے۔ اگر تم نے دنیا کو برباد کرنا ہے، دنیا کی زندگی پریشانیوں والی بنانی ہے، تو تب بھی آپ نے ان کو چھوڑ کر بنانی ہے۔ اب تھوڑی سی آخرت کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ زندگی دنیا کی حیاتی جو ہے نا، یہ تو تمہاری اچھی گزر جائے گی اگر تم نے اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ کیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ اگر تم اپنی آخرت کی زندگی اچھی بنانی چاہتے ہو، اچھا بدلہ لینا چاہتے ہو، ہم تم کو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ إِنَّ أَعْمَالِ صالحہ کا اچھا بدلہ دیں گے۔ کہاں؟ فرمایا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو کل قیامت کے دن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ پہلے سٹیپ، پہلی منزل وہ ہے قبر، وہ ہے قبر۔ مرنا ہے نا؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اچھا میرا خیال میں ساری زندگی لے کر ہی بیٹھے ہیں، ہم نے مرنا ہی نہیں مرنا ہے۔ ہندو کا بھی عقیدہ ہے، سکھ کا بھی عقیدہ ہے، یہودی عیسائی کا بھی عقیدہ ہے، وہ جو ان کا بھی عقیدہ ہے جو اللہ کو مانتے نہیں، مرنا انہوں نے بھی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، مرنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر موت، ہر انسان نے، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کتنا عرصہ گزارنا، ایک ہم نے ماں کے پیٹ میں زندگی گزاری ہے، ایک یہاں گزار رہے ہیں، وہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، جتنی بھی ہے۔ اس کے بعد تحت الارض جانا ہے ہم نے، مٹی کے نیچے، وہ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، باب آدم سے لے کر قیامت تک چلتی رہنی ہے۔ ابھی وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اس زندگی جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ ہم کو کام آئیں گے۔ وہ کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک سے سوالوں سے ہو جاتا ہے، پھر ایک ایسی خوبصورت حسین و جمیل شکل والا، نورانی چہرے والا اس کے پاس آ کر بیٹھتا، وہ دیکھتا ہے، یار میں نے کبھی تجھے پہلے نہیں دیکھا، کہاں سے آیا ہے؟ یہ کامیاب ہونے والے کی بات ہے۔ کہا مجھے پہچانتا نہیں؟ کہا نہیں یار میں نہیں پہچانا، تو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا اچھا، ساری زندگی تو تیرے ساتھ، تو مجھے ساتھ رکھا ہے، تو آج مجھے پہچان نہیں رہا؟ ہے اللہ والو، یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ میں اسی لیے رمضان